جو انسان کی سہولتیں ہیں وہ بند نہیں کی جائیں گی، یا جب سزا کا حکم لاگو ہوگا اس سے پہلے اس کو مارا نہیں جائے گا، پیٹا نہیں جائے گا، یہ ساری چیزیں جو بین الاقوامی قوانین میں بھی ہیں اور شریعت کے اصولوں میں بھی ہیں، اس پر پابندی نہیں ہوگی۔ اگر قصاص تو لے سکتا ہے مگر اس نے معاف کر دیا، کمال درجہ کیا کہ معاف کر دیا، تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس ضمن میں یورپ میں، برطانیہ میں، وہاں ایک قتل ہو گیا، اور جو قاتل تھا وہ یہودی تھا، جو مقتول تھا وہ مسلمان کا بیٹا تھا، مسلمان تھا۔ فیصلہ عدالت میں چلا تو فیصلہ یہاں تک آن پہنچا کہ یہ قاتل جو ہے واقعی اس نے قتل کیا ہے، اب اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اس وقت جو مسلمان وارث تھا، مقتول کا وارث، یہ بدلہ، یہ قصاص، یہ دیت، یہ مقتول کے ورثاء کا حق ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ پیسے لینے کی جگہ کوئی اور آ جائے، وہ نہیں، جو اس کے شرعی طور پر وارث ہیں، حقیقی طور پر وارث ہیں، ان کا حق ہے، اور ان کو اختیار دیا ہے شریعت نے، وہ اسے معاف کر دیں، چھوڑ دیں یا دیت لیں۔ اچھا، پھر یہ دیت زبردستی نہیں دی جا سکتی کہ حکومت وقت جو ہے مجبور کر دے ان کے ورثاء کو لینے ہیں تو لو، نہیں تو نو، شریعت کے خلاف ہے، شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ تو وہ جو مسلمان وارث تھا جس کا بیٹا قتل ہوا، اس نے بہت اچھا کیا کہ جب فیصلہ ہو گیا تو پھر عدالت کے سامنے اس نے کہا میں اب معاف کرتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ نے پہلے معاف کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں، تو امکان اس بات کا تھا کہ وہ جو قاتل ہے وہ کہتے کہ ہم پر تو قتل ثابت ہی نہیں ہوا، ہم تو جو ہے مجرم تھے ہی نہیں، اس لیے کہا گیا کہ میں نے کہا جب فیصلہ ہو گیا تو اب اس نے کہا کہ مجھے شریعت نے اختیار دیا ہے، میں معاف کرتا ہوں، تو اس کے معاف کرنے سے وہاں کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ معاف تو اس نے پہلے بھی کر سکتا تھا، لیکن اختیار جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک چیز ثابت ہو جائے، اس نے عقل مندی سے کام لیا نا۔ یہ یاد رکھیے، ایک بات بڑے پتے کی کہہ رہا ہوں، آپ کو علماء کرام یہ بات نہیں کریں گے کہ غیر مسلم یا عام آدمی آپ کی نمازوں سے متاثر نہیں ہوگا، اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ آپ کے کردار سے متاثر ہوگا، اگر آپ نے لین دین صحیح کیا تو متاثر ہوگا، آپ اس کے مشکل وقت میں آپ نے اس کا ساتھ دیا تو متاثر ہوگا۔ آپ کا پڑوسی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس پر کوئی مشکل وقت آ گیا، آپ نے ساتھ دیا، آپ نے جا کر گواہی دی کہ یہ بندہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، تو اس کے مطابق چلا جائے گا نا۔ ہم یعنی ایک ہے گفتار، کسی سے میٹھا بول بولنا، یہ بھی سنت ہے اور اچھا طریقہ ہے۔ ایک ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم نوافل پڑھتے رہتے ہیں اور لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں۔ جب کوئی لینے والا آتا ہے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، اوہو جی آپ پیسے لینے کے لیے تو آ گئے ہیں، میں اب تک 2 پارے پڑھ چکا ہوتا، تلاوت کر چکا ہوتا۔ یہ سارا طریقہ غلط ہے، تو اس کے پیسے دے۔ بھائی جس کے پیسے دینے ہیں اس کے پیسے دو، یہ ڈرامے مت کرو کہ ہم وضو کر کے جناب نفل پڑھ رہے ہیں۔ نفلوں سے جو تمہارا دینا ہے وہ معافی نہیں ہوگی اس کی، جو دینا ہے وہ دو، کسی کا حق مت کھاؤ۔
حقوق العباد نمازوں سے معاف نہیں ہوتے، حقوق العباد نوافل سے معاف نہیں ہوتے، وہ دینے پڑیں گے۔ جو اللہ کی عبادت ہے، جو اللہ کا حق ہے، وہ معاف کرے نہ کرے وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اللہ رسول کا فیصلہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا حق دینا ہے تمہیں دینا پڑے گا۔ اور یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھ کے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا پھرے، اور کسی کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، دربار بنانا، خانقاہ بنانا، سب غلط ہے۔ اس سے خریدو یا وہ خود دے، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا۔ یہی بات ہے کہ سرکاری زمین پر بھی قبضہ کر کے جو مولوی حضرات مسجدیں، مدرسے یا درباریں بناتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ جب ایک چیز بن گئی تو اس وقت حکومت کہاں تھی؟ جب کئی سال گزر گئے اور ان کو ضرورت پیش آئی اور پھر وہ بلڈوزر لے کر آگے کہ اب ہم نے مسجد گرانی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک اصول ہے نا، ایک ضابطے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر وہ چاہے یعنی مقتول کے ورثاء چاہیں تو معافی دے سکتے ہیں، اور کوئی معاف کر بھی نہیں سکتا جو ورثاء نہیں ہے، مقتول کے ورثاء نہیں ہے، قصاص کا مسئلہ ہے، وہ معاف بھی نہیں کر سکتا، خون بہا لینے یعنی دیت بھی نہیں لے سکتا۔ یہ ہے جی، یہ کیوں کہا ہے، یہ قصاص کا بدلہ کیوں ہے؟ تو قرآن نے کہا یہ اس لیے ہے، یہ بقا کا ضامن ہے، یہ بدلہ اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ قتل و غارت نہ ہو۔ پتہ ہوگا کہ اسلامی قانون میں بدلہ لیا جائے گا، آگے جھگڑا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کسی سے پوچھنے والا نہ ہو تو پھر جس کی جو چاہے وہ مرضی کرتا پھرے گا۔ اب ہمارے یہاں ایک سمجھنے کی اور بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی وہ میں گیا تھا تو وہ ایک عیسائی نے، مرزائی نے مجھے تھپڑ دے مارا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے گال آگے کر دی جی، اور مار لو۔ یہ غلط ہے۔ وہ ایک تو کافر ہے، تو اس نے آپ کو تھپڑ مارا تو تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، کان کا بدلہ کان ہے۔ یہ سورہ نساء میں آیت نمبر 11 سے 14 تک بڑی تفصیل ہے۔ تو جب آپ اس سے بدلہ لیں گے تو کافر کو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان لاوارث نہیں ہے، اگر ہم نے زیادتی کی تو یہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ اسلام نے حق دیا ہے آپ کو معاف کرنے کا، آپ معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بے موقع معافی ہے۔ اس طریقے سے معاف کرنے سے فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ لیکن جہاں آپ موقع ایسا دیکھتے ہیں کہ یہاں میں اس کو معاف کر دوں گا تو اسلام کو یا اسلام کے اصولوں کو فائدہ پہنچے گا، تو وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ آگے جی مسئلہ آ رہا ہے وراثت کا، یہ بھی بڑے گمبھیر مسائل ہیں۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے جی، وراثت کیا ہے؟ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ جو ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں جی ہمارا حصہ دو، کوئی اولاد جیتے جی اپنے باپ سے حصہ نہیں مانگ سکتے، یہ شرعی اصول ہے اور پاکستان کا موجودہ قانون بھی ہے۔ ہاں، اگر باپ نے اپنے جیتے جی وراثت تقسیم کی ہے تو پھر باپ پر ذمہ داری ہے کہ شرعی اصولوں کے مطابق برابر برابر جو جس کی بنتی ہے وہ لے، وہ اس کو دے۔ پھر شریعت پابند کرتی ہے کہ
اگر آپ اپنی زندگی میں وراثت کسی بیٹے کو زیادہ اور کسی کو کم، یہ درست نہیں ہے، لیکن پھر ذہن میں رکھیے کہ جب تک زندہ ہے وہ مال اس کا ہے، اس کے معاملات میں اولاد مداخلت نہیں کر سکتی، وہ چاہے جس طریقے سے چاہے اس کو خرچ کرے۔ تو وراثت کب شروع ہوتی ہے؟ باپ کے مرنے کے بعد۔ یہ جو ہمارے یہاں شروع ہو جاتے وراثت ابھی دے دو، ان کو پتہ نہیں ہے، یا بعض مولوی حضرات بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ وراثت شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد، وصیت زندگی میں وہ کر سکتا ہے۔ یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں ان ساروں کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ وصیت کے بھی طریقہ کار جو ہے وہ سن لیجئے جی۔ ایک ہے کہ مثال کے طور پر 3 لاکھ روپیہ ہے، تو 1 لاکھ